کون سی گورنمنٹ بیسٹ رہی آپ کو لگا کہ یہ ہماری جو آرٹسٹ کمیونٹی ہے یا پوری ایک انڈسٹری ہے اس کے لیے بہت اچھا ہوا؟ اگر بالکل حقیقی اور سچی بات کروں تو مشرف صاحب کا دور جو تھا، یہ میڈیا جتنے چینلز بالکل انہی کے دور جتنے، اور پھر میاں صاحبان کے دور میں یہ بھی آرٹ لورز ہیں اور انہوں نے بھی آرٹسٹوں کا خاصا خیال رکھا، لیکن اب وہ پتہ نہیں کیوں ہمیں بھول گئے ہوئے ہیں۔ اچھا آپ بھول گئے ہیں؟ تقریباً بھول ہی گئے ہوئے، زبانی جمع خرچ ہوتا ہے، کچھ کرنے کے لیے جرت بھی چاہیے۔ ہاں یہ جرت والا معاملہ ہے نا۔ اب کیوں ڈرتے ہو بھائی؟ یار ہم نے ووٹ دیا تو یہ جا کے بیٹھے ہو۔ آپ نے ویسے کس کو ووٹ دیا تھا؟ چھوڑ دو، میں نہیں بتاؤں گا۔ بتا دیجئے۔ بڑھوانا ہی میں نے سمجھ گئے لوگ۔ برس برس سے دیکھ رہا ہوں، جو کہا جا رہا وہ تو ہے ہی نہیں۔ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، بچے ہیں، میڈیا انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں، شوبز میں آنا چاہتے ہیں، ان کو ٹپس دیجئے، میسج دیجئے، کیا کریں؟ ہم نے اپنے بڑوں کو سنا، ان سے باتیں سنتے تھے، ان سے مشاورت کرتے تھے، سوال کرتے تھے۔ آج کا بچہ اپنے ابا کی نہیں سن رہا تو ہماری کون سنے؟ بجلی کے بل والوں کے نام آپ کا پیغام؟ کچھ تھوڑی سی رعایت کا کہا تو آپ بل آئے گا تو اس کو سکین کر کے دیکھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بہتری حب علی میں نہ سے بغض معاویہ میں بھی عام آدمی کے لیے ہو رہی ہے تو میں تو اس کو بھی سیکنڈ کرتا ہوں، میں اس کو بھی کہوں گا کہ چلو اس سے کسی کا فائدہ تو ہو رہا ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے اس کی فزیکل امپلیمنٹس عام آدمی کے لیے انسینٹیو ہو۔ آپ یہ جو ہے اپنے انڈیو اخراجات جو ہے نا، ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ اس کو ختم کریں۔ کیسے کریں؟ نئے گھر بن رہے ہیں، نئی گاڑیاں آ رہی ہیں، بس ایسے ہی ہے نا بیٹا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو ہم مثلا میں بے شمار ہمارے بہت بہت بڑے نامور مبلغ ہیں جو کرتے، اور ان کے اس صاحب علم ہونے میں کوئی مجھے شک و شبہ بھی نہیں۔ وہ جب دوسروں کی سادگی کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں تو جس گاڑی میں وہ بیٹھ کے آئے ہوتے ہیں وہ 9.5 کروڑ روپے کی، اور اس کے ساتھ کتنے سارے گارڈز ہوتے، ایک عالم دین کو کس سے ڈر ہو سکتا؟ تو ہمارے ہاں کچھ، یعنی ہم اعمال ہمارے کچھ اور ہیں اور دوسروں کو تلقین ہم کچھ اور۔ اب دیکھیں جو آپ کا کردار جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے دوسرے کی انسپائریشن کے لیے۔ بالکل ایسا ہے۔ زبانی جمع خرچ، سنڈیکیٹس، پبلسٹیوں سے، فوٹو شوٹ، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ فور دا ٹائم بینگ آپ کا کردار اگر ہے تو وہ دکھ رہا ہے سب کو۔ تو آپ کو فزیکل امپلیمنٹس پہ غور کرنا چاہیے۔ میں تو چراغ آخر شب ہوں، میرے ہم اثروں میں سے موسٹلی تو سارے چلے گئے، میں بھی کل کو چلا جاؤں، لیکن میری خواہش ہے کہ راشد محمود یار تو جانے سے پہلے کوئی زندگی میں اپنے ملک اس زمین پہ اپنے لوگوں کو ریلیکس بھی تو دیکھ کے جا۔ ریلیکس نہیں ہے، بہت بہت برا، بہت برا، پریشانی کی طرف بالکل ایسا ہے۔ اور سر یہ جو سولر اسکیم گورنمنٹ نے دی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو بجلی کے بل کی پریشانی آپ نے بھی ایک عام آدمی کی آواز میں نے انہیں سب کے اسی کو نہیں کے لیے کیا تھا؟ تو یہ سولر سسٹم اسکیم گورنمنٹ لائی ہے جی قرضوں پہ۔ دیکھیں جی بات تو اچھی ہے، بات تو اچھی ہے، اگر فزیکلی لوگوں کو اس سے کچھ بہتری ملے گی تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن ہمارے ہم موسٹلی یہ ہوتا کہا جاتا ہے۔ واقعات کیا بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ اسکیم کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے یا پھر عام آدمی کو ریلیف مل سکتا ہے؟ اب دیکھیں نا کہ یہ عام آدمی تک پہنچنا چاہیے نا۔ وہ چھاؤں جو ہے نا، جیسے میں نے اس سے پہلے کہا کہ شجر کی چھاؤں حسب نسب نہیں پوچھتی ہے، رنگ و نسل نہیں، اس کی چھاؤں سب کے لیے ہوتی۔ تو اس میں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ایفیلیٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ یہ سب کے لیے کر کے جاؤ، آپ یاد رکھے جاؤ گے، سب کے لیے کریں۔ ہمارے ہاں تو مصیبت یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ بھی مختلف طرح کا ہے، کسی کے لیے کچھ ہے، کسی، اب یہ خاتون نے 5 بندے مار دیے کراچی میں، کچھ نہیں ہوگا اس کا، کیونکہ وہ صاحب اس سے پہلے نہیں، وہ ایک بچہ جو مرڈر کر دیتا، ساری فیملی اس کے آسٹریلیا کے پتہ نہیں کدھر میں۔ یہ سارے کے سارے جو ہے آپ سب کو ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ قانون بھی غریب کے لیے ہے صرف؟ ایسا ہی ہے، قانون میں بھی ہے۔ سائیکل چور جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے، چوری کرتا ہے، وہ پکڑا جاتا ہے اور اس کو سزا ہے، اور اس کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور ہمارے جن کے بارے میں بڑے بڑے دعوے ہیں کہ یہ کچھ لوٹ لیا، وہ ہم پہ راج کر رہے ہیں، وہ اپنے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپنے لیے خود قانون بناتے ہو، سارے کے سارے بری ذمہ ہو جاتے۔ سب کے لیے ایک طرح کر دو، تب آپ یاد رکھے جاؤ گے، دنیا بھی آپ کی مقبول ہوں گے آپ، اور رب کے ہاں بھی پسندیدہ اور مقبول۔ اور اگر یہ گیمکس ہوں گی تو یہ تو جب آپ چلے جائیں گے تو آپ کا سارا کچھ یہ
نہ میرا باپ دادا کچھ لے کے گیا. میں تو خیر مزدور اور غریب آدمی ہوں, میرے پاس ہے کیا جو میں چھوڑ کے جاؤں یا لے کے جاؤں. بچوں کی گرومنگ تھی, جو میری اوقات تھی اسے ساتھ لے کے, اللہ کا شکر ہے کہ چل رہا ہے. اچھا سر, کون سی گورنمنٹ بیسٹ رہی آپ کو لگا کہ یہ ہماری جو آرٹسٹ کمیونٹی ہے یا پھر ہمارا یہ جو پوری ایک انڈسٹری ہے اس کے لیے بہت اچھا ہوا, آسانی ہوئی, کوئی ایسی پالیسیز آئیں, کون سی گورنمنٹ بیسٹ رہی ڈرامہ انڈسٹری کی؟ بیٹا اگر بالکل حقیقی اور سچی بات کروں تو مشرف صاحب کا دور جو تھا, ٹھیک, یہ میڈیا جتنے چینل پرائیویٹ چینلز بالکل انہی کے دور میں جتنے چینل یہ ساری پریولیجز ان کے دور میں ملی, آرٹسٹ کمیونٹی کو بھی اس میں, اور پھر میاں صاحبان کے دور میں یہ بھی آرٹ لورز ہیں اور انہوں نے بھی آرٹسٹوں کا خاصا خیال رکھا. لیکن اب وہ پتہ نہیں کیوں ہمیں بھول گئے ہوئے ہیں. اچھا آپ بھول گئے ہیں؟ تقریباً بھول ہی گئے ہوئے, زبانی جمع خرچ ہوتا ہے. ہاں, اور ڈرامہ ہی بند کر دیا جو اصل کام تھا ہمارا. تو ویسے تو ڈرامہ نہیں بند ہوا, ہر چینل پہ ڈیلی ایک نیا سکرپٹ ہوتا ہے, نئے آرٹسٹ ہوتے ہیں. اور ہم بھی, مجھے کئی لوگ کہتے ہیں راج صاحب آپ بابا آپ کب دیکھتے ہو آپ؟ ارے میں نے کہا ڈرامہ تو کہاں دیکھ رہا ہے. تو میں نے کہا یہ کیا ہے, میں بھی وہی دیکھتا ہوں. تو کہتے ہیں آپ کا, میں کہ ان کے ڈرامے بند ہو گئے تو پھر ہم دیکھیں گے نا. تو یہ کول و فیل کے تضاد ہے بیٹا. آپ اچھا عمل کر رہے ہو تو آپ یقین رکھیں کہ آپ کا وہ عمل جو ہے وہ رجسٹر ہوگا. اور اگر آپ صرف سروائیول گیمکس کرو گے تو وہ فار دا ٹائم بھی ہے. جب تک آپ صاحب اختیار ہو تب تک آپ کی ڈومینیشن ہے, جب آپ نہیں ہوگی تو پھر کیا بھول ہوگا؟ جائیں گے آپ کو سر.